الحمد للہ رب العالمین۔ میں اولاد کے لیے حرم میں دعائیں کرتا رہتا ہوں، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہیں سنیں۔ نوح علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کتنے عرصے کے بعد سنی ہے، تو اس کی مرضی ہے، تم مانگتے رہو، تم کیوں مایوس ہوتے ہو؟ میں نے سفر کا ارادہ کیا، ابھی چند کلومیٹر سفر کیا، نماز قصر پڑھی، پھر سفر اور نماز کا وقت آ گیا، سفر مؤخر ہو گیا، جو پڑھ لی وہ پڑھ لی۔ میرا بچہ 6 سال کا ہے، اس کو دینی تعلیم و تربیت دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ نہ کرے اگر ڈپریشن ہو، بلڈ پریشر ہو، نیند نہ آئے، پریشانی ہے، گولیاں کھانے سے علاج نہیں ہوتا، وہ تو اور آپ بیمار ہو گئے، آپ ایڈک ہو جائیں۔ پھر جب تک وہ گولیاں نہیں کھائیں گے آپ کو نیند نہیں آئے۔ اس کا آسان علاج میں آپ کو بتا دوں، اٹھ کے وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں اور قرآن شریف کھول کے پڑھنے بیٹھ جائیں۔ آدھا گھنٹہ بھی آپ نہیں بیٹھیں گے، پرسکون نیند آ جائے گی، سب پریشانیاں ختم۔ آج رات تجربہ کر کے دیکھیں، کیونکہ جب قرآن پڑھیں گے شیطان بھاگ جائے گا، پھر چھیڑے کون تنگ کون کرے، وہ تو بھاگ گیا۔ اسی لیے بہت سارے لوگوں کی تو یہ بھی عادت ہے کہ وہ جب تک کتاب نہ پڑھیں انہیں نیند ہی نہیں آتی۔ دنیا والے دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں کہ پیسے کیسے بنانے ہیں، 2 کے 4 کیسے بن جائیں گے، اور دین والے دین کی کتاب پڑھتے ہیں۔ بہرحال آپ بھی کوئی حدیث کی کتاب، قرآن کی آیت، قرآن کی صورت پڑھنا شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ سب کچھ۔ مجھے اسی جگہ مکہ میں ایک دفعہ ایک آدمی، میں مسجد میں تھا، ایک بندہ میرے پاس آیا، بڑا بیچارہ پریشان، رنگ اڑا ہوا چہرہ، آنکھیں پٹی ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا حضرت گزارش یہ ہے کہ آج 15 دن اور 15 راتیں ہو گئی ہیں، مجھے 1 منٹ کے لیے بھی نیند نہیں آتی۔ میں نے ڈاکٹروں سے بات کی ہے، وہ کہتے ہیں بھائی نیند تو آپ کو آ جائے گی، لیکن پھر آپ کو انجیکشن لگائیں گے، پھر آپ عادی ہو جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا ایسا کرو، میں نے کسی اپنے استاد سے سنا تھا کہ قرآن پاک میں جو سورۃ الکہف میں آیت ہے جی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نوجوان غار میں آئے، فضربنا علی آذانہم، ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا کہ آواز نہ آئے، فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا۔ میں نے کہا یہی آیت تو رات بس پڑھتے رہو، دروشی پڑھ کے یہی آیت پڑھتے رہو، 1 دفعہ 2 دفعہ 100 دفعہ جتنا پڑھ سکو۔ دوسرے دن مجھے ملا بڑا خوش، کہتا جی وہ تو پڑھتے پڑھتے ہی بس ہو گیا، اور مجھے 6-7 گھنٹے بڑی بھرپور نیند آئی۔ میں نے کہا بس اب تمہارا نسخہ تمہارے پاس آ گیا، انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہی پڑھ لیا کرو، اللہ پاک رحمت کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے، سورۃ الکہف کی یہ آیت پڑھو تو نیند آتی ہے، اور آخری آیتیں پڑھو، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ پڑھ کے اور دعا کریں یا اللہ مجھے ٹھیک 4 بجے نیند کھلے، ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے گی۔ آخری آیتیں جگا رہی ہیں، پہلی سلا رہی ہیں، اللہ کا نظام۔ یعنی آپ تجربہ کریں، یعنی گھڑی غلط ہو سکتی ہے لیکن نیند ٹھیک اسی وقت اٹھیں گے۔ اور اللہ والوں کے تو خیر ہر چیز پہ اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ہم نے تو زیادہ نہیں کی، لیکن بہرحال علماء بتاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں کہ حضرت 8-8 دن 10-10 دن کے سفر سے تھکے ہوئے آتے تھے، اور آتے ہی اعلان ہو جاتا تھا کہ بھئی بخاری شریف کے طلباء تیار ہو جائیں، حضرت آ گئے ہیں درس ہوگا، چاہے رات کے 2 بجے درس حضرت ناغہ نہیں کرتے۔ تو طلباء اکٹھے ہو جاتے تو ان کو کہتے کہ بھائی اگر اجازت ہو تو میں آدھے گھنٹے کے لیے سو لوں، چونکہ 24 گھنٹے سے میں سویا نہیں ہوں۔ اب شاگرد کیا کہہ سکتے تھے؟ اچھا ایسے سر رکھتے اور خراٹے شروع ہو جاتے، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد بیٹھتے، جا کے وضو کرتے درس شروع۔ وہ اس لیے وہ ہمارے جتنے لوگوں نے ان سے پڑھا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں بولوں ایسے ہوتا تھا جیسے نیند ان کے اپنے قبضے میں ہے کہ جتنا چاہیں سو جائیں، جتنا چاہیں گھڑی کی چابی پڑھ جائیں۔ کہتے ہیں جی کہ جب اسماعیل علیہ السلام کی اماں ان سب نیلین کے درمیان دوڑی تھی، تو آج کل کی عورتوں کو کیوں روکا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ایک عورت دوڑ کے تمہارا سارا قرضہ اتار چکی ہے۔ اگر ایک آدمی نے ایک دن طواف کیا، دوسرے دن جا کے صفا مروا تھا، اگر احرام میں رہا، احرام نہیں کھولا، کوئی حرکت نہیں کی،
دوسرے دن صفا دوڑا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے جو سیرت الرسول پہ بیان کیا تھا وہ میں سن رہا ہوں، میری خواہش ہے کہ میں وہ لکھ کر آپ کے پاس بھیجوں۔ اچھا ہے، جزاک اللہ۔ ہوٹل میں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، بھائی جماعت حرم اگر نظر آئے تو پھر تو نماز ہو جائے گی، نہ آئے تو پھر وہی اپنی الگ جماعت کرے، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک کا لازم جو ہے وہ تو پورے مکے میں ملے گا۔